ہو گئے الحمدللہ، تو ہم لوگوں سے پہلے اجازت لینا ضروری جی سمجھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میں تو ناچیز ہوں، بس اللہ کا کرم ہے، چل پھر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری خوش بختی ہے اور یہ ہم سب کی لیے بہت بڑے درجے کا مقام ہے۔ ہم قبلہ مستوار کا کیا تعارف کرائیں گے، ہم ان کی وجہ سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو رانا صاحب اور قریش صاحب اور ساتھ آصف صاحب یہ میڈیا سے وابستہ ہیں، اور پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو بڑی رغبت سے اور بڑی محبت سے انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ اور جب ہم نے ان کو بتایا کہ نشست اتنے بجے شروع ہوتی ہے اور اتنے بجے ختم ہوتی ہے، اور ختم ہم نہیں کہہ سکتے کس وقت ہو جائے گی، وہ ایک ماحول ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتی ہے، لیکن یہ ان کی رغبت اور محبت تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے ساتھ ان کی وہ لگاؤ تھا جو دل میں موجود تھا۔ انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے، اور پھر یہ اوپر آئے، اور رانا صاحب آج کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی خانوادہ اور پیر خانے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں سنی جو آج سنی ہے۔ اور یہ اس علاقے میں مختلف ہمارے پاکستان کے جو میڈیا سینٹرز ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آپ جناب کا سلسلہ جو ہے وہ قادریہ ہے، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے ہے مشرب میں، اور یہ اور اوپر سونے پہ سہاگا ہے کہ آپ خاندانی طور پہ بھی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی اولاد مبارک ہیں، اور اس کے بعد مخدومیہ اور کلندریہ سلسلہ ہے، مشرب آپ کا کلندریہ ہے۔ اور اس دور فتن میں آپ نے ہمیں پیغام دیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، محبت۔ محبت کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلاؤ، اور یہ جو کچھ بھی ہے آپ ہی کی نظر ہے، دراصل محبت آپ کی نگاہوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہے جس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہ ہماری ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یہ ایک ہی فارمولہ رہ گیا ہے جس کو آزما کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہماری اس کامیابی میں جو رہنمائی ہے وہ آپ سرکار کی ہے۔ آپ سرکار کے بغیر ہم ایک قدم اور ایک سانس بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہمیشہ دعا گو بھی رہتے ہیں کہ ہم آپ کی معیت میں، یعنی آپ کے ساتھ، آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اس وقت دنیا میں تقریباً 1,40,000 کے قریب مریدین ہیں، اور ظاہری بات ہے مریدین ہیں تو ان کے خاندان بھی ہیں، اور دنیا میں کوئی بہت سارے ایسے ممالک ہیں، یورپ ہے اور گلف ہے اور امریکہ ہے اور جنوبی افریقہ ہے، جہاں اور دیگر ممالک ہے جہاں پہ مریدین ہیں، اور ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی موجود ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ یہ چراغ مزید روشن ہو جائے گا، ابھر جائے گا، اور سار بندہ اس سے روشنی پائے گا۔ تو میں اب تینوں بھائیوں سے درخواست کروں گا، انہوں نے کہا تھا کہ فارمیٹ کے پنکھا مطابق بند کر ہم سوال کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم جو سوال کرتے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیر صاحب کو ہم نے سوال بتائے ہوں، یہ ارینجڈ کویسچن نہیں ہوتے بلکہ یہ براہ راست ہوتے ہیں۔ اور ایک صرف قریش صاحب نے ایک سوال کیا تھا جو میں وہاں رپیٹ کر دیتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اکثر حضرت صاحب کے ہاتھ میں ایک خشک شاخ دیکھتا ہوں جس کو آپ گھماتے رہتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ تجسس رکھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اس کا مجھے نہیں پتہ، اس کو چھوڑ دیں، یہ پہلے پیر صاحب کے ہاتھ میں تھا، پھر میرے ہاتھ میں، اس پہ بات نہیں کروں گا۔ جو راز ہے اللہ کی طرف سے وہ پھر اس میں تو سختی ہے۔ جناب نے فرمایا تھا ذرا سا بھی راز الہیہ میں سے کوئی آؤٹ ہو تو سمجھیں کہ پتہ صاف ہو گیا۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، بس ایک کھیل ہے میرا، بس چھوڑیں اس کو۔ حضور اگر کوئی گستاخی ہو جائے سوال کے دوران تو میں کوئی پہلے بات معافی نہیں، چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ محبت سے آئے ہیں، کوئی بات حضور یہ بتائیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، نہیں۔ کیا پاکستان اس میں سے نکل جائے گا اور کب تک نکلے گا اور کون نکالے گا؟ یہ جو ہے نا مستقبل بینی، یہ تو ایک غیب سے تعلق ہے اور حساب و کتاب سے، ہم اس چیز پہ نہیں بلیو رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حساب کتاب سے بچو،
باقی کچھ قیافے ہوتے ہیں، کچھ اندازہ جات ہوتے ہیں، ان سے لوگ جو ہے کہنا اور ہے، لیکن جو حساب کتاب پراپر ستاروں کا یا کچھ جنات سے جو بھی جو کیا اس کو کہتے ہیں کاہن تھے، نجومی تھے، یہ وہ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ باقی میں نے اوپر بھی یہ بات کی ہے کہ یہ بہت گمبھیر حالات ہیں، بہت گمبھیر حالات ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ قریب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ الحمدللہ ہماری فوج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرحدیں ہماری محفوظ ہیں۔ پاکستان کو تو خطرہ نہیں ہے، لیکن اندر عوام کی جو حالت ہو رہی ہے بہت بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو اس چیز سے بھی کوئی بھی دلدل بن گئی، یا تو مکمل ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہو تو تب یہ ٹھیک ہے، اور وہ کون لائے گا؟ ان میں ان علماء جو بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے تو اپنا اس کا کردار ہے، اس کی گفتار ہے، پھر وہ اپنے کردار سے ثابت بھی کرے۔ اب میں اگر محبت مشن کرتا ہوں تو اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو یہ فراڈ ہے، اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ تو یہ جو بیان ممبروں پہ ہوتا ہے یا سٹیج پہ ہوتا ہے یا مائک کے سامنے ہوتا ہے، کیمرے کے سامنے ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے بات، اور جب اس سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ بالکل لوگ ہی اور ہوتے ہیں۔ تو اب قول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو لاکھ دفعہ ہو، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اور میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ایک ہی ہے چیز کہ جو ادارے اس ملک کو سنبھال کے چلاتے آئے ہیں، حفاظت کرتے آئے ہیں، وہ لوگ انٹرسٹ لیں اور ایک جو گمبھیر سمسیا ہے اس کو کلین کریں، اور تب تاکہ یہ ملک آگے رننگ کے قابل ہو جائے۔ حضور عوام اس حالت میں کیا کردار ادا کریں؟ عوام بے بس ہو چکی ہے، عوام مہنگائی سے پس گئی ہے، عوام کے پاس ہیلتھ نہیں ہے، ویلتھ نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے، سسٹم ہی کوئی نہیں ہے تحفظ کا، آئے روز بم پھاڑے جا رہے ہیں، تھریٹس آتی ہیں۔ ہمارے مشن کو ہمیں بھی تھریٹس ہیں کسی ان لوگوں کی طرف سے۔ ہمیں جب عرس پیچھے گزرا اس میں الحمدللہ 65 سے 70 ہزار کا مجمع تھا، جب انہوں نے دیکھا تو اتنا ایک مہان یہ ایک کراؤڈ ہے، تو انہوں نے کوئی ایک دو دن کے بعد انہوں نے پھر 15-20 دن کے بعد انہوں نے پھر کال کی، کال کر کے ہمارا جو سیکٹری ہے اس کو انہوں نے تھریٹ دی کہ یہ کیا کر رہے، یہ ہم آئیں گے، یہ اس نے کہا اللہ مالک آ جاؤ، ہم آئیں گے، تو فون بند کر دیا۔ تو ہمیں بھی تھریٹ دی گئی، ہم نے پھر وہاں مقامی انتظامیہ سے بھی بات کی، تو ہمیں یہی پھر پتہ چلا کہ یہ تو ہماری فوج سے بھی لڑ رہے ہیں، تو اپنا تحفظ کریں، اپنے گارڈز وغیرہ رکھیں۔ پھر وہ لڑکے ہیں، ان کو ہم نے جتنا اسلحہ ہمارے پاس چھوٹا اسلحہ پسٹل وغیرہ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، اور جیکٹس وغیرہ ہیں، یعنی کہ وہ جیکٹس جو ہوتی ہیں نا بارود سیفٹی جیکٹس، سیفٹی جیکٹس، وہ ایک آدھ کے پاس وہ ہے، تو دو چار جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہم نے گن مین رکھی ہوئے ہیں۔ باقی اللہ پہ ہی ہے، جب یہ ہماری فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو عام انسان کا تو ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ لڑ سکے۔ باقی اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ مائی۔ حضور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلو نفسن ذائقۃ الموت، یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ نفس جو ہے یہ ناف زیر ناف ایک ایسا سسٹم ہے کہ ایک سمجھے اندر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں اگر کھری بات کروں کلندریہ موڈ میں، تو خواہشات کا مجموعہ، ہر بری تھاٹس، بیڈ تھاٹس، ایول تھاٹس جو بھی یہ اٹھا کے لاتا ہے، اور یہ شیطان کا گھر ہے، اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ میں لاکھوں جو ہے نا ایسے ہزاروں خیالات پھینک دے گا۔ عطایات بیٹھے ہو پڑھ ہی رہے ہو، فوراً 10 20 15 30 ایسے خیالات پھر رد کر کے تم توڑ، یعنی رکوع میں ہو، قعود میں ہو، سجود میں ہو، ایسی ایسی تھاٹ دیتا ہے نیگیٹیوٹی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے نا اندر سے خیالات اٹھتے ہیں، یہ مرتا ہی تب ہے جب مرشد کے متھے لگے۔ مرشد اپنا تصور دیتا ہے، وہ اس کے جب اوپر جب ورود کر جاتا ہے، وارد کر جاتا ہے، تو پھر وہ اصلی بندہ تو نہیں رہا، اس میں شیخ کا جامہ پہن لیا، تو شیخ کا جو جامہ پہنا، تو اس کو تھوڑی کیا بات ہے، تھوڑی دیر تک میں بات کرتا ہوں، تو اس میں پھر وہ ہٹ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں نا ایک ٹائم، اگر آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے تصویر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کا نام دیکھ رہے ہیں، کلمہ شریف فریم دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی یہ پھول دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ پھول ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کی گویا اٹینشن ایک طرف ہے۔ تو جب تصور شیخ کرتے ہیں تو اٹینشن ایک طرف لگ جاتی ہے، جب ایک طرف یعنی یکسو ہو جاتے ہیں پھر اس وقت خیال رک جاتے ہیں۔ اسی پریکٹس کو بڑھانا ہوتا ہے، یہ گریجولی یہ انکریز ہوتی ہے،
پھر جو یہ تصور شیخ غالب آتا ہے اور سارے خیالات جاتے رہتے ہیں، بندہ یکسو ہو کے آرام سکون سے ایک طرف لگ جاتا ہے. آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ میں کوئی فخر نہیں آئے گا، کوئی برائی کرے تو آپ میں غصہ نہیں آئے گا. یہ نفس کے مرنے کی نشانی ہے. مرتا تو نہیں ہے، یہ رام ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے. اللہ نے بنایا، یہ مرتا تو نہیں ہے، بہرحال رام تابع ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی دیوار ہے جو گرانی پڑتی ہے. میں حضور ایک تقدیر ہے. جی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بندے نے کام کرنے ہیں. اب بندے برے کام بھی کر رہے ہیں اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں. جب ان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم اس انسان کو برا کیسے کہتے ہیں؟ یہاں یہ حدیث ہے، سعید فی بطن امی یا شقی فی بطن امی. آقا نے فرمایا کہ نیک بخت اور بد بخت اپنی ماں کے پیٹ سے ہے. تو یہ تو پہلے ڈیسائیڈڈ ہے، جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے. سو تقدیر کے پابند ہے حیوانات و جمادات، مومن تو پابند ہے، فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر کے پابند تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم احکام الہی جو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، جو ہونا ہے سو ہو، جو حکم ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. ہم اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے حکم ماننا ہے، چاہے رزلٹ جہنم ہو چاہے رزلٹ جنت ہو. اس سے ہمیں غرض ہی نہیں ہے. ہم تو فقط احکام الہی کے پابند ہیں. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے. تو سر کیا یہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے یہ تقدیر بدل دیتی ہے؟ ہاں، دعا جو ہے یہ رد البلا ہے، صدقہ رد البلا ہے. آپ جب صدقہ دیتے ہیں بلا رد ہوتی ہے، دعا دیتے ہیں بلا رد ہوتی ہے. یہ ہم نے آزمایا بھی ہے. دعاؤں سے بہت کچھ ہوتا بھی ہے. اور جو سلسلے میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ دعاؤں سے جب وہ بعض دفعہ بتا دیتے ہیں کسی اللہ کے بندے کو تو بالکل یوں پاسا پلٹ جاتا ہے. تو کچھ تقدیر ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بدل جاتی ہیں، کچھ ویسے رہتی ہیں. بہرحال اللہ نے جو لکھ دیا نا اس پہ قادر ہے، مٹا بھی سکتا ہے. تو وہ لکھ بھی سکتا ہے، مٹا بھی سکتا ہے، لیکن جو اس کی مرضی ہے وہی تقدیر ہے. یہ میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہی تقدیر ہے جو اس کی مرضی ہے. قبلہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے جو طریقت کے معمار اور ہماری جو آستان عالیہ خانقاہی نظام ہے اس میں ناقدین کی طرف سوال یہ ہمارے آتا ہے کہ آج کل کے دور میں فی زمانہ زیادہ تر جو بعمل ہستیاں تھیں وہ گزر گئیں اور اب بعمل ہستیاں نہیں رہیں، معذرت کے ساتھ. جی تو میں خود حالانکہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اب آپ آج کل جو ہمارے جو سجادہ نشین جو ہیں، جن کے نظام جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ اب اس حیثیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے بزرگ جو محنت کر گئے ہیں وہ اس کا وہ ان کو ایک فیض مل رہا ہے ان کا. تو اس کے بارے میں آپ جو یہ سوال ہوتا ہے ہمارے اوپر، یعنی ہم جو مریدین ہیں کہ ان کا یہ سوال کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے، تو اس میں تھوڑا آپ اس کا آپ فرمائیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہی لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، اہل حدیث ہو رہے ہیں. ہم میں سے لوگ جا رہے ہیں خدا نخواستہ اہل تشیع ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے لوگ جا رہے ہیں یعنی اہل سنت والجماعت سے. ان میں سے کوئی لوگ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر ہم میں آتے ہیں. تو یہ ہماری اخلاص کی کمی ہے، ہمارے کردار کی کمی ہے، ہمیں اخلاق کی کمی ہے، ہمیں محنت کی کمی ہے. اس کے میں بھی رہنمائی فرمائیے گا پلیز. ماشاءاللہ آپ کا سوال تو کئی انداز، کئی اس کے رخ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی، آپ سن بھی چکے ہیں کہ مسند میں ملی ہے، وراثت میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. جب وراثت میں گدی ملی ہے تو اس کا اہل نہیں ہے تو وہ کیا حاصل تو کیا حصول. لیکن یہ بھی ہے کہ جہاں سے دریا گزر جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ سیجل رہ جاتی ہے. تو وہ جو بزرگ گزرے ہیں ان کے فیض و برکات اس سے آگے کام چلتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو محنت کرنی چاہیے اور اہل ہونا چاہیے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر باپ کوئی بہت خزانہ چھوڑ کے جائے گا اولاد فقیر نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کرے گی، اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، تگ و دو اور صحیح تنظیم منظم نہیں ہوگی تو وہ فقیر نہیں ہوگی. تو جناب تو فقیر تھے، وہ اسی طرح گئے. اور الحمدللہ ان کے بعد جب میں بیٹھا تو تنہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ سنبھالا. اور اس وقت سے لے کے آج تک، اس وقت تو بہت چند لوگ تھے، 100 200 400 1000 تک. اب اللہ کے کرم سے لاکھوں میں آیا سلسلہ. تو یہ جناب کی دعا ہے، حضور غوث اعظم کی نظر ہے، اللہ کی مدد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے. تو جب اس ایک منظم ہوئے، جب محنت کی، من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی حدیث ہے اس نے پا لیا. تو جب ذکر و اذکار اور اس کی طرف دھیان کیا تو اللہ نے کشادگی عطا کی اور فتوحات عطا فرمائیں.
تسخیرات عطا فرمائیں، اور میں بچپن سے ہی ایک مست دنیا سے میرا تعلق تھا، مجھے وہاں سے جناب نے پھیرا اور تعلیم دلوائی، ادھر BA تک اور ادھر یہ درس نظامی وغیرہ قرآن و حدیث کی، تو پھر اس طرف مجھے لگا دیا، ورنہ مجھے پہلے اتنا ہوش نہیں تھا۔ اب بھی جو ہے میری حالت کسی وقت تو جائز ہوتی ہے، بالکل بندوں میں بیٹھ سکتا ہوں، کسی وقت مجھے پہچان جو ہے وہ نہیں رہتی، یہ مجھے نہیں پتہ، اللہ جانے، اور اس کے کام اپنی طرف سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کی عزت کروں، لیکن یہ اپنے اختیار کی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میں اپنا بتا رہا ہوں کہ اوروں کو تو مجھے نہیں پتا، کہ ایک ہی بات ہے کہ محبت سچی اخلاص ہے۔ اگر تمہارے مرشد میں تم اپنائیت دیکھتے ہو، اپنے گھر جیسا سلوک دیکھتے ہو، اپنا وہ بناتا ہے، تمہیں اپنا سمجھتا ہے، اور پھر تو ہے مرشد۔ اور اگر وہ یہی ہے کہ ساری عمر اس نے وہی پیری مریدی، تو وہ اس کے قائل ہم نہیں ہیں۔ ہمارا جو شروع سے سلسلہ آ رہا ہے، جس سے تعلق ہو، پھر اس سے جیسا اندر تو ویسا باہر۔ اور فقیر وہ ہے، میرا ایک قول ہے کہ فقیر وہ ہے جو ہر کسی کا ہر قسم کا ہر وقت فائدہ سوچے۔ تو فقیر کا کام ہے مفاد ہی سوچنا، فائدہ ہی سوچنا، اور جو آ گیا اس کو بھی خالص سمجھنا، صاف سمجھنا۔ الگ بات، لوگ ہمیں پھر فراڈ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم اپنا بنائے رکھتے ہیں، وہ الو کے پٹھے گھٹیا ہوتے ہیں، تو اصل سے خطا نہیں اور کم میں وفا نہیں۔ تو پھر ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھٹیا پن وہ اپنا شو کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہرحال جو جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے، اللہ شاید جو جانتا ہے، گواہ ہے، وہ اس وقت بھی میری یہ باتیں سن رہا ہے، میرا اب بھی وہ وٹنس ہے، گواہ ہے، کہ جو ہمارے اندر ہے وہی زباں پہ ہے، اور یہی فقیر کا ہونا چاہیے۔ کلندری مشرب والے تو کھری سچی اور برسر میدان بات کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوتا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا فیض اللہ پاک نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ تو چاہیے صاحبزاد گان کو کہ صاحبزاد گان، میں کہتا ہوں کہ گان گو وینٹ گان نہ بنے، صاحبزاد گان یعنی صحیح سچے صاحبزادہ بنے اور سنبھالنے کی ضرورت پیدا کریں۔ یہ لوگ جب خاندانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، تو دوسرے بناسپتی لوگ آئے، انہوں نے سلسلوں کو تباہ کر دیا۔ سچی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس کا کام اس کو ساجے، دوسرے کو کیا پتا ہے، جس کا کام اس کو ساجے۔ یہ ایک چیز نسب یعنی بلڈ میں ٹریول کرتی ہے، دوسرا پھر عطا سے ہوتا ہے، تیسری نظر سے ہوتا ہے۔ تو تینوں چیزیں ہیں، ایک بلڈ میں یہ فقر فقیری آ رہا ہوتا ہے، روحانیت اسپرچولیٹی، ایک کسی کی عطا سے ہوتا ہے، ایک اس کی اپنے کسب سے، محنت سے ہوتا ہے، جتنا وہ محنت کرتا ہے رنگا رنگ پرام حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن جو بلو بلڈ ہیں، you know the idioms of English, blue blood is the noble blood، ان کی بات بالکل الگ ہے۔ جب بھی وہ مسلح پہ کھڑا ہوں گے یا کسی میدان میں، ان کی بات ہوگی الگ، اور جو کنٹمینیشن ہے ان کی بات الگ ہوتی ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بلو بلڈ ہے، مسلح پہ ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اس کا کوئی پیچھے پیر مرشد ہے پیچھے، تو جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے نا، یہ اللہ اکبر، حصار لگ گیا پوری دنیا پلید سے، اور باطنی دنیا کی جو ہے نا راہ کھل گئی، سامنے یار ہے اور پھر دیدار ہے۔ نماز سے بیسٹ کوئی میڈیٹیشن میں نے نہیں دیکھا، سجدے سے بڑھ کے کوئی میں نے میخانہ شراب خانہ نہیں دیکھا۔ شراب جو سجدے میں ہے وہ کہیں نہیں ملتی، یہ کلندری وسکی کی اصل جگہ سجدہ ہے، سواد آ جاتا ہے، چڑھتی ایسی ہے ایک دفعہ ساری عمر نہیں نکلتی۔ ابھی میں اس کو بولوں تو میں 10 دن بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، حالانکہ میں اٹھ کے آیا تو گوڑے جواب دے گئے تھے، تھکا ہوا تھا کہ وہ سارا دن بھی بولتا رہا ہوں۔ اب 1 مہینے 45 دن سے لگاتار بول رہا ہوں، دن بھی رات بھی، لیکن جب وہ چڑھتی ہے نا اس کی یاد کی شراب، اس کا نشہ، تو پھر وہ باتیں کوئی صوفی صاحب اور ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں تڑپ اور طلب ہے، آپ اللہ کو یاد کریں، وہ کسی نہ کسی متھے ضرور لگاتا ہے۔ ایک دفعہ روس کے کسی سٹیٹ سے ایک بندہ پھرتا پھراتا میرے پاس پہنچ، انگلش جانتا تھا، اس سے تھوڑی اور نو تھی انگلش کی، مجھے بھی تھوڑی بہت آتی ہے، تو اس سے تو میں نے کہا، اس نے کہا تم کرتے کیا رہے؟ کہا میں اندر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہا ہوں۔ پاکستان میں جو پتہ چلا تھا دیکھا تو اور تھے، کیونکہ یہاں عامل بھی پیر ہے، یہاں جو 2 کتابیں لکھ لے وہ بھی پیر ہے، 4 جمعے پڑھا لے وہ بھی پیر ہے، داڑھی جتنی لمبی کرتے جو بہترین پیر ہے، لمبے کپڑے پہنتے جاؤ وہ بھی پیر ہے، بڑی پگڑی کرتے جاؤ وہ بھی پیر ہے، اللہ ماشاء اللہ، یہ تو پیر حالانکہ صورت پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یہ صورت پیر جو ہے یہ تو رب کا نظارے کے مترادف ہے، اس کے نور کے نظارے کے مترادف ہے جی۔ تو
پھر میں نے اسے کوئی یہی کلمہ شریف میں نے اس کو تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ میں نے کہا اس پہ بچوں محنت کر، گورا تھا، کلین شیپ، تھوت بھی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جس حال میں ہو تم ٹھیک ہو، لیکن کلمہ پڑھو، کلمہ خود ہی رنگ نکالے گا۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور یہ چھوڑ دو۔ اللہ کے حکم سے ننگے بندے آئے اور جاتے ہی انہوں نے کہا مجھے کپڑا دو، لپیٹ کے باہر گئے لیڈیز میں سے، اور خدا کو نہ ماننے والے اٹھے تو اللہ اللہ کرتے گئے۔ ہمارے ساتھ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جیوز ہیں، کرسچن ہیں، ہر ہندو ہیں، بہت سارے ہندو مانتے ہیں، سکھ ہیں۔ میں نے ان سے نہیں کہا کہ تم کیا ہو کیا ہو، میں بالکل چھیڑا ہی نہیں۔ میں کہا تمہیں اب شراب پلاتے ہیں، تم اپنی پیو ہم اپنی پیتے ہیں۔ جب اٹھے نا تو اللہ اللہ کر رہے تھے، وہ لڑکیوں نے کہا ہمیں کوئی چادر دو، خود ہی لپیٹ کے گئے۔ میں کہا بیٹھی رہو، تمہیں 100 سال ہی کوئی نہیں دیکھتا نا، یہ ہمیں کوئی چیز تمہاری متاثر کر سکتی۔ ویسے فقیر اس نظر سے دیکھے تو آر پار ہو جاتا ہے بندے سے نا نکل۔ تو لیکن جب دیکھ لیا کہ سب لڑکیاں دینی بہنیں ہیں، سب لڑکے دینی بھائی ہیں، کل جیسے کہ میں نے کہا، اس وقت یہ ہوس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جہاں اس کا جائز ہے نکاح، وہاں اس کی طرف جائے، اگر یہ اس میں خواہش۔ اول تو اس دنیا میں آتے ہی کلندریت میں اس کا یہ نظام ہی اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، واللہ عالم اس خواہش ہی نہیں ہوتی، سرے سے خواہش نہیں ہوتی، کبھی بھوک سے کھایا نہیں، کبھی نیند سے سوئے نہیں، بس ٹائم ہو گیا ہے تو سونا ہے، ٹائم ہو گیا تو کھانا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا کھاتے ہیں، ٹائم ہو گیا چلو لے آؤ تھوڑا کھا لیں، اچھا اب سو جائیں کیونکہ صبح پھر پرام ہے، کوشش کر 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 کے تھوڑی نیند آ جاتی ہے، سو جاتی۔ تو زندگی میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یار کی مرضی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی اسی کی مرضی، اسی کے ساتھ ہوں گے، نہ تو جنت سے غرض نہ کو دوزخ سے۔ ہم تو بن گئے بت پرست ہم صورت یار دیکھ کر، ہم تو اس کے حسن کے طالب ہیں اور اس کے عشق کے طالب۔ حضور حضور ایک ہماری اور رہنمائی فرما دیں کہ کسی وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، کسی ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم دل پڑھ ہی لگتا نہیں جاتا رہے۔ ہے۔ اس میں دل لگانے کا کوئی یہ کلیہ بتا شیطان دیں۔ کا یہی وسوسہ ہے، یہ وسوسہ فی صدور الناس، یہی اس کا ہے مسئلہ کہ وہ اکتاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈٹے رہے نا تو پھر انشاءاللہ وہ اس چیز سے بھی ہٹ جائے گا۔ پہلے تو حرکت کرتا ہے نا اکتانے کی، جب تم آپ ڈٹے رہیں گے، لڑ جائیں گے نا، بھڑ جائیں گے، اکڑ جائیں گے، ضد کریں گے، وہ ہٹ جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ویسے جو آپ کے مرشد ہیں، نماز سے پہلے ان کا تھوڑا دھیان رکھا، اس کے بعد جب اللہ اکبر تو یہ احسار لگ گیا ہے پورا، پھر دیکھا کہ یار ہی سامنے ہے بس، پھر وہ سواد ہی سواد ہے، پھر رکوع بھی ختم ہو گیا تو مجھے کہنا۔ حضور جیسے بو علی کلندر، حضرت رابعہ بصری کلندر، پھر حضرت شہباز کلندر، پھر ماشاءاللہ آپ کلندر، یہ کیفیت کا نام ہے یا ایک سلسلہ ہے؟ یہ کلندروں کا ایک نظام سلسلہ ہے، یہ بذات خود کلندریہ الگ سلسلہ نہیں ہے، یا یہ قادریہ سے ہے یا چشتیہ سے یا سہروردیہ سے یا نقشبندیہ سے، تو لیکن پہلے تو کسی سے یہ اٹیچ ہوتا ہے، بعد میں اس کی اپنی ایک رنگت آ جاتی ہے، تو وہ نقشبندیہ کلندریہ یا قادریہ کلندریہ یا سہروردیہ کلندریہ یا چشتیہ کلندریہ کہلاتے ہیں، لیکن کلندریہ اپنا بذات خود وہ ایک رنگت میں چلتے ہیں۔ تو کلندروں کا یہ 2.5 یا 3 مشہور ہو گئے، ایسی بات نہیں، ان سے پہلے بھی کلندر گزرے ہیں۔ جب لال شہباز کلندر بو علی کلندر کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے ان کو شہباز کا لقب دیا تھا، کیونکہ آپ کی آنکھیں جو ہیں شہباز کی طرح تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مخدوم تم تو شہباز ہو، سبزواری سید ہے تو کہا مخدوم تم تو شہباز ہو، تو اس وقت ان کا نام جو ہے وہ شہباز لقب پڑا، اور لال لباس پہنتے تھے، لال اس لیے کہتے۔ اب پیچھے ماننے والوں نے تو لال کسی نے لکھ دیا تو پتہ نہیں عجیب و غریب، تو یہ وہ تو دمال، وہ پہلے تو انہوں نے تعلیم پڑھی دین کی اور اس پہ پرچار کیا، دیکھیں نا، پہلے دین پڑھا، پھر اس پہ عمل کیا، تقوی ملا، احسان ملا، ولایت ملی، کلندریت ملی، تو پھر اس میں اللہ کے عشق میں وہ ناچے، اللہ اللہ، یہ اصل دمال یہی ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ اشارہ دل کی طرف، اللہ اللہ اللہ، اسی میں وہ ناچتے تھے، جو دیکھتا تھا وہ بھی ساتھ ناچنا شروع ہو۔ اس طرح مسلمان ہوئے، ایک کانوگا خاندان تھا، وہ ہندوؤں کا تھا، بڑے سخت پردہ دار تھے، غالباً راجپوت تھے، غالباً، تو وہ پردہ بڑا سخت کرتے تھے، یہ فیملی ان کی بڑی خاص چیزیں تھی کہ تو باہر رشتہ نہیں کرتے تھے،
پردہ سخت کرتے تھے گرچہ ہندو تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر مسلمان ہوئے۔ ان کی ایک لڑکی تھی، وہ اس کھڑکی میں سے دیکھا کرتی تھی، حضور کی وہ مرید تھی، طالب تھی، بلکہ سرکار کی طالب تھی۔ تو ایک دن جو ہے اسے جذبہ جو آیا تو کھڑکی سے دھڑم نیچے گری، جناب گئے تو اپنی چادر جا کے نا اس کے اوپر ایسے دے دی۔ اب وہ ہندو آئے تو اٹھائے تو اٹھے نہیں، وہ پھر سرکار کے پاس آئے، سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں چادر ہٹاتا ہوں، پھر اٹھا لو گے تم، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو جلانا نہیں ہے، دفن کرنا۔ پھر انہوں نے جلایا نہیں، دفن کیا۔ آج وہاں سے مہندی اٹھتی ہے جو سرکار تک آتی ہے، یہ ان کا اپنا ایک محبت کا ہے، نہ یہ دین ہے یا نہ یہ ایسی کوئی رسم ہے۔ ان کی ذاتی رسم اپنی ہو سکتی ہے، جیسے یہاں کوئی رسم آ جائے، مہمان آئے ہیں ان کو کیک دے دی یا چائے دے دی یا روٹی دے دی، یا روٹی میں مختلف چیزیں دے دی، کبھی فروٹ، یا اپنی ایک ذاتی رسم، تو وہ ذاتی رسم ہے، دین میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک فقیر کا ایک کھیڑ رنگ ہے، ان کی اپنی ذاتی ایک رسم ہے، ورنہ بہت بڑے عالم دین باعمل متقی لوگ تھے۔ ساری عمر جن کی نظر نے غیر کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ہے یار کو دیکھا، ان میں یہ چیز ہی نہیں تھی۔ تو وہ بچی طالب تھی نا، تو جذبے میں آئی نا، اللہ پرد کے نیچے نکل لگی، ختم، کنوگا خاندان کی میں بھی وہ راجپوت ہی ہوں گے، کیونکہ ہندو اکثریت جو رولنگ فیملیز راجپوت ہے یا برامن ذات ہے، اونچی ذات کے، ہمارے چونکہ ملتے ہیں نا مرید ہیں، تو بعد میں ان میں بھی ہیں اور ان میں بھی ہیں، ہمارے مریدین بھی بہت ہیں ان قوموں میں، تو پھر اپنا ہسٹری بتاتے ہیں پیچھے۔ تو ویسے ہی مخدوم العالم جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی چندر ونشی خاندان سے ان کا تعلق تھا، بہت خوبصورت تھے۔ تو ان سے میں کافی جو ہے نا وہ تعارف ہے، جیسے انہوں نے کہا نا، تو میں نے ان سے بات کی ہے، یہ بڑا زبردست خاندان ہے، جو کسی طرف ایک یکسوئی میں لگتے ہیں تو پھر بڑا اس کو نا ایک تسلسل سے، کنٹینیوٹی سے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، جس کو وہ عطا کرے، سارے پانچیں انگلیاں تو ایک جیسی ہیں۔ ہاں جی صوفی صاحب۔ حضور آپ نے جیسے فرمایا کہ جو ادارے یا کردار ادا کریں تو اس کے جو گمبھیر حالات، اس میں بہتری آ سکتی ہے ملک کے جی گمبھیر حالات میں۔ جی تو ایک تاثر جو عوام میں پایا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے وہ اداری کر رہے ہیں، آگے تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے یہ ان کی کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اس میں بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر جو آپ نے کہا کہ ادارے کردار کرنے میں بہتری آ سکتی ہے، تو ان میں کوئی کھل کے سامنے آنا چاہیے اداروں کو، یا اس میں اب یہ بڑا ایک متنازع سوال ہے۔ میری نگاہ میں جو میں نے آج تک دیکھا، میں نے وہی سنبھالی ہے ضیاء الحق صاحب کے دور سے، بھٹو کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں کچھ نہ کچھ، پھر تو بعد میں مشرف صاحب کا، اور یہ سارے جو میں نے آج تک دیکھا ہے کہ سب سے بہترین سیاستدان بھی یہی لوگ ہیں، جو تمام سیاستدانوں کو اپنے انداز میں چلاتے ہیں۔ اگر سیاستدان بھی اگر یہ یہاں ہیں تو ان سے بڑھ کے اچھے سیاستدان بھی وہی ہیں۔ باقی اب وہ کر رہے ہیں یا اس میں کیا ہے یا کیا ہے یا کیا، یہ تو صلی اللہ خیر کرے، دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ اگر آگے آئیں تو صحیح ہو سکتا ہے، یعنی ارباب اختیار وہی ہیں۔ حضور عوام کے لیے کوئی، پاکستانیوں کے لیے یا پورے ملک جو مسلمان ہیں دنیا کے، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے اللہ کی موجودگی سمجھیں کہ اللہ موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ابھی یہاں کیا اللہ موجود نہیں ہے، یا میری باتیں نہیں سن رہا، یا آپ کے معافی الضمیر کو نہیں جانتا، ہماری نیتوں سے آگاہ، معافی الصدور جو ہمارے علیم بذات الصدور کہتے ہیں، کہ جو ہمارے سینوں کے اندر ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے دماغوں کے اندر ہے، جو ہمارے آنے والی سوچیں ہیں، ان سے بھی واقف نہیں، پتہ ہے نا، اس کے باوجود ہم اس کی موجودگی نہیں سمجھتے، ہم اس کو غیر موجود کر کے ہر برا کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مسلمان اللہ کی موجودگی کو سمجھ لیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ موجود ہوگا، اس کے محبوب کی امت ہے۔ جب تم یہ تصور پختہ اور غالب کر لو گے کہ اللہ موجود ہے، تو اللہ کو رحم آئے گا کہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ ہم پہ کرم کر دے گا، بگڑی بن جائے گی، آسان فارمولہ ہے بس، اللہ کو موجود سمجھے۔ حضور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو، اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، قرآن میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کہا کہ محبوب ان کو فرمائیں کہ میری اتباع کرو، تو وہ اللہ، میں اللہ ان سے پیار کروں گا۔
تو یہی تو ایک خاص راز کی بات ہے کہ اتباع مصطفیٰ کی ہے اور نتیجتاً محبت خدا کی ہے. ہم اتباع ایک کی کرتے ہیں، محبت دوسرا کرتا ہے. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اس میں اللہ ذات کا تصور کیا جائے تو سامنے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ظہور ہوتا ہے. روحانی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. تو اتباع حضور کی ہے، محبت خدا کی ہے. تو گویا اللہ نے سارا کچھ اپنا حضور کے پاس رکھ دیا، اطاعت حضور کی کرتے جائیں، اللہ کا سب کچھ لیتے جائیں. یہ حضور جیسے اتحجاتوں میں ہم کہتے ہیں جا ایھا النبی، اگر جہاں پہ ہم جا السلام رسول اللہ علیکم ایھا النبی نبی، ورحمۃ اللہ اگر وہاں پہ وبرکاتہ. اگر ہم جا ایھا النبی کہتے ہیں تو یہ کچھ جو میں کیا کہوں عقل کے اندھے ہیں یہ پھر جا رسول اللہ کہنے سے کیوں کتراتے ہیں، وہاں پہ کیوں کہتے ہیں پھر؟ بس اللہ پاک ہدایت دے. جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا میں نے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو ہی اللہ کی تصدیق گواہی دیتے ہیں ساتھ ہی رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں. اور گواہی اس کی دی جاتی ہے جس میں حقیقت ہم دیکھیں، جس کو ہم دیکھیں، جس کو موجود پائیں. اللہ کو تو موجود پا لیا کہ وہ عالم الغیب اور موجود ہے، اور رسول اللہ کو بھی موجود پایا تو گواہی ہوئی. اور اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو گواہی جھوٹی ہو گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی مکمل. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی گواہی کہ اللہ موجود ہے وحدہ لا شریک ہے. دوسری گواہی کہ یہ رسول رحمت اس کے بندے ہیں اور اس کے یہ رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو ایک کو دیکھا گواہی دی، دوسرے کو بن دیکھا گواہی دی، تو گواہی ہی غلط ہو گئی. تو گواہی میں ہی دونوں موجود ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں مگر اللہ معبود، اور محمد رسول اللہ یہ بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں کلمے میں ہی دونوں کی موجودگی نظر آ رہی ہے. بدبختی السلام علیکہ ایھا النبی، علیکہ کا مخاطب کا صیغہ واحد مخاطب، اور ایو پھر یا کا پھر آ گیا، آپ پر سلام ہو اے نبی اللہ. دو دفعہ یا آیا، السلام علیکہ تجھ پہ سلام ہو، کا میں نے تجھ پہ، تیرے پہ، آپ پہ. ادب سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن عربی میں ایسے کا ہی چلتا ہے. تیرے لیے بھی کا ہے، ان کے لیے بھی کا ہے، میرے لیے بھی کا ہے. لیکن کا میں نے یہ کہ ہم یہاں لیں گے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، ایو نبی، اے نبی. اس وقت نماز میں پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر وسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے نیک بندوں پہ سلام. یعنی اللہ موجود، اس کا رسول موجود، اور ان کے چاہنے والے محبوب بھی ساتھ. ہر بات واضح ہے، ہر بات واضح ہے. جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو اس وقت کیا موجودگی کا احساس نہیں ہوتا؟ اس وقت دل والا پڑھے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، موجودگی کا احساس دل میں ہوتا ہے. خوشبو ہے، خوشبو محمدی ہے. لیکن وہی باتیں ہیں نا، یہ ہیں اسپرچویلٹی سے تعلق رکھتی، کوانٹم فزکس سے تعلق رکھتی ہیں. تو یہ عقل کے اندھے ہیں، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. دل کی خبر ان کو نہیں. عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، دل والے تجھے ہر رنگ میں جان گئے. حضور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، تو قبر میں کیا روح واپس آ جاتی ہے اور بندے روح کو وہاں دوبارہ عذاب ہوتا ڈالی ہے؟ جاتی ہے، بندے کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے. من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، یہ سوال ہوتے ہیں. پھر کیا تو کہتا تھا اس بندے کے متعلق فی حق حاضر رجل، کہ ما کنت تکون فی حق حاضر رجل، کہ اس بندے کے متعلق تو کیا کہ حضور کی شبیہ سامنے آتی ہے. تو یہ سوال ہوتے ہیں، جواب دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کامیاب ہو گیا. اگر تو جواب نہ دیتا تو لیفٹ سائڈ سے کھڑکی کھلتی ہے، جہنم کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں بند کرو بند کرو بند کرو. پھر وہ بند کر دیتے ہیں. پھر جب وہ بند کر، جہنم کی کھڑکی اتنی سی وہ کھلتی ہے تو ہیٹ آتی ہے صاحب، وہ کہتے ہیں بند کرو بند کرو، بند ہو جاتی ہے. پھر رائٹ طرف سے کھڑکی کھلتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے. تو پھر وہ خوش ہو جاتا، کہتے ہیں اب تو سو جا. وہ کہتا ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، گھر جا کے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں. انہوں نے کہا نہیں، جو ادھر آتا ہے پھر واپس نہیں جاتا. تو دنیا کا اتنا لمبا سفر، یعنی 80 سال 100 سال جتنا بھی تو سفر طے کر کے آیا ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی؟ کہتے ہیں ہاں ہو رہی ہے، بہت لمبا سفر، اتنے سال میں چلتا رہا. انہوں نے کہا اب تو آرام فرما. اس کو یوں پیچھے لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. تو دلہن کی طرح اس کو سلا دیا جاتا.
اور جنت کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، گویا جنت میں انٹری اس کی ایسی ہے کہ قبر ہی جنت بن۔ جب حشر ہوگا تو پھر اپنی قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پھر پیچھے امت بھی جائے گی، پھر آگے کیا ہوگا، پھر وہی خدا بندے پھر آگے دیکھیں گے، کوئی وہ تو رب ہی جانتا ہے کہ کیا کرے گا کیا نہیں، اور کچھ نہ کچھ تو وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یفعل اللہ ما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ واللہ عالم بالصواب، جو جانے وہ جانے، اور جس کو جتنا علم دے دے وہ جانے۔ حضور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا؟ بالکل جنتیوں کو دیدار ہوگا، لیکن اس میں ایک شرط ہے، اللہ نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو ادھر اندھا ہوگا وہ ادھر بھی اندھا ہوگا، تو یہاں تو سب کی آنکھیں ہیں، اندھا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ ہمیں اندھا کہہ رہا ہے، گویا ہماری یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہم یہ آنکھیں لیں وہاں جائیں، تاکہ یہ آنکھیں ادھر کھلی ہوں گی، وہاں بھی دیدار ان آنکھوں سے ہوگا، یہ نہیں ہے۔ سر بہت باقی یہ روحانیت کی تعلیم اگر پراپر آپ حاصل کریں تو آپ اسی زندگی میں سب تماشے دیکھ سکتے ہیں، آپ کے اندر ہی ایک عالم اکبر ہے، آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے، یہ اندر سے نکل کے یوں سامنے سکرین پہ آتا رہتا ہے۔ مرشد ہو تو پھر زندگی جنت ہے، مرشد نہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن مرشد ہو، یہ آج کل کا یہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عامل بھی پیر، جادو ٹونے والا بھی پیر، ہر حسابیہ کتابیہ بھی پیر، 4 جمعے پڑھا لیے تو تب بھی پیر، 4 کتابیں لکھ لی تو تب بھی پیر، یہ پیر نہیں۔ تو مرشد کو کیسے پہچانے؟ مرشد کی پہچان حد کیا ہے؟ گیا سو اولیاء حد گیا سو پیر، حد ان حد جو وا گیا اس کا نام کبیر۔ مرشد یہ ہے کہ جب آپ اس سے ملیں آپ کا دل خوش ہو، اور دل خود گواہی دیتا ہے کہ بھائی اندر اللہ کا تو ہے نا، اگر آپ طالب ہیں تو اللہ کی طلب آپ کے دل میں ہے، آپ جب آئیں گے تو وہ طلب خود گواہی دے گی کہ بھائی تو پہنچ گیا ہے، اب اپنا الو سیدھا کر، اپنا قبلہ سیدھا کر، اپنے آپ کو بچا لے، وہ دل خود گواہی دیتا ہے، وہ بول پڑتا ہے، وہ اس وقت نہ بولے جو جائے گا آگے، پھر خود مبشرات کھل جاتی ہیں، اللہ پاک اس کو دکھا دیتا ہے، نہیں تو استخارہ کرے، استخارہ میں انشاءاللہ وہ دکھا دے گا، اللہ سے مشورہ کرے۔